السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ درس بخاری شریف کا ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے، 9 حدیثیں مکمل ہو چکی، اگلا باب اور یہ 10ویں حدیث انشاءاللہ شروع ہوگی۔ کتاب الایمان کا یہ تیسرا باب ہے، جو امام بخاری کی عادت ہے چیپٹر لگانے کی، تو یہ تیسرا چیپٹر، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یہ باب ہے، یہ چیپٹر ہے۔ مسلمان وہ ہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ پہلے حدیث بیان کی تھی کہ ایمان کسے کہتے ہیں، ارکان اسلام بیان کیے، ان میں پہلی چیز ایمان ہے، اور پھر ایمان کے شعبے بیان کرنے میں آپ نے فرمایا کہ ایمان کے 60 سے زیادہ شعبے ہیں۔ وہ روایت حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، میں نے حضرت ابو ہریرہ کے تعلق سے بیان نہیں کیا، لیکن پھر آئندہ ہم کسی درس میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو 60 سے زائد شعبے ہیں ایمان کے، وہ بیان کیا۔ تو اب یہ شعبے الگ الگ بیان کرنا امام بخاری شروع کر رہے ہیں کہ ایمان کے جو مختلف شعبے ہیں وہ کون کون سے۔ اس میں جو سب سے پہلا چیپٹر لائے وہ یہ کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ تو چیپٹر میں حدیث کا ٹکڑا ہی بیان کر دیا، یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ یہ پوری حدیث کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں سند کے ساتھ۔ حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن ابي الصفر واسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه۔ قال ابو عبد الله وقال ابو معاوية حدثنا داود هو ابن ابي هند عن عامر قال سمعت عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد الاعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم۔ امام بخاری نے اپنی سند سے اس حدیث کو بیان کیا، اور یہ روایت ہے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول سے روایت کرتے ہوئے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا انہیں چھوڑ دے۔ مہاجر وہ ہے جسے اللہ نے منع کیا ان چیزوں کو چھوڑ دے۔ اس کے بعد قال ابو عبداللہ سے امام بخاری کا قول بیان کرتے ہیں، ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل بخاری فرماتے ہیں، وقال ابو معاویہ نے اس حدیث کو اپنی سند سے بیان کیا، تو وہ کہتے ہیں حدثنا داؤد، اور یہ داؤد ابن ابو ہند ہے جو عامر شعبی سے روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کو سنا، وہ اللہ کے رسول سے روایت کرتے ہیں، یعنی اپنی سند کی تائید میں ایک اور سند لے آئے کہ اسی حدیث کو عبدالاعلیٰ نے، داؤد ابن ابو ہند نے بھی عامر شعبی سے روایت کیا، اور وہ بھی یعنی امام بخاری نے جو روایت کیا تھا شعبہ عبداللہ ابن ابو الصفر اور اسماعیل سے روایت کرتے ہیں، وہ امام عامر شعبی سے۔ دوسری سند ابو معاویہ داؤد ابن ابو ہند سے روایت کرتے ہیں، وہ عامر شعبی سے، وہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے۔ ایک اور روایت عبدالاعلیٰ فرماتے ہیں، وہ داؤد ابن ابو ہند سے روایت کرتے ہیں، وہ عامر شعبی سے، وہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے، وہ اللہ کے رسول سے۔ یہ مختلف سندیں امام بخاری نے بیان کر دی ہے۔ اب آ جاتی ہے پوری حدیث کا، میں نے ترجمہ بھی کر دیا۔ حدیث کی جو تشریحات ہے وہ میں تھوڑی سی بیان کر دوں۔ سب سے پہلے تو عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، صحابی ابن صحابی، عبداللہ بھی صحابی، آپ کے والد عمرو ابن عاص بھی صحابی۔ عمرو ابن عاص وہ صحابی کہ جنہوں نے مصر کو فتح کیا ہے نا، شہر مصر کو فتح کیا، بڑا مشہور واقعہ ہے آپ کا۔ دریائے نیل جاری نہیں ہوتا تھا تو حضرت عمر نے خط لکھا اور وہ خط ڈالا۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، یہ عمرو ابن عاص کے بیٹے وہ بھی صحابی، دونوں صحابی، لیکن اپنے والد عمرو ابن عاص سے پہلے عبداللہ ابن عمرو بیٹے ایمان لائے ہیں۔ ایمان لانے میں وہ پہلے ہیں، بیٹے پہلے ہیں، باپ بعد میں ہیں، اور بیٹے اور باپ میں صرف 11-12 سال کا عمر میں فرق ہے، صرف 11-12 سال کا فرق ہے، زیادہ فرق نہیں ہے چھوٹے بڑے ہونے میں، یعنی کہ بیٹا اپنے باپ سے صرف 11-12 سال چھوٹا ہے،
تو سمجھے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جب 11-12 سال رہی ہوگی تب یہ پیدا ہو گئے ہوں گے، تبھی تو 11-12 سال کا صرف ڈیفرنس ہے۔ اچھا، یہ جو نا بڑے عابد و زاہد، شب زندہ دار، پوری رات عبادتوں میں گزارتے، بڑے ہی رقیق القلب تھے، بہت روتے تھے، اور اتنا روتے تھے کہ آپ کے رونے کی وجہ سے، کثرت بکا کی وجہ سے آپ کی پلکیں خراب ہو گئی، اور آخر عمر میں آپ کی بینائی چلی گئی، آپ نابینا ہو گئے رونے کی وجہ سے، پلکیں بھی خراب ہو گئی، اتنا کثرت کے ساتھ روتے تھے۔ تو بڑے زبردست صحابی ہیں، اور سرکار نے اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں جنہیں حدیث لکھنے کی اجازت دی وہ عبداللہ ابن عمرو بن عاص ہیں، وہ یہ ہیں۔ سرکار نے منع فرما دیا تھا کہ قرآن کے سوا کوئی کچھ نہ لکھے، میری حدیثیں بھی نہ لکھیں، حدیث نہ لکھیں، صرف قرآن لکھیں۔ کیوں؟ بھئی ایک اندیشہ تھا کہ بھئی قرآن لکھیں گے، حدیث بھی لکھیں گے تو کہیں مکس اپ نہ ہو جائے، کہیں التباس نہ ہو جائے، تو التباس سے بچنے کے لیے، اس مکس اپ سے بچنے کے لیے، قرآن و حدیث آپس میں گڈ مڈ نہ ہو جائے، اس سے بچنے کے لیے سرکار نے فرمایا کہ قرآن کے سوا کچھ نہ لکھو۔ یہ لکھتے تھے۔ اچھا، لکھ رہے تھے تو پھر کچھ قریش کے لوگوں نے کہا، اے عبداللہ تم حضور کی ہر بات لکھ لیتے ہو، جو بات دیکھتے ہو لکھ لیتے ہو، ہے نا؟ تو کہ حضور بھی انسان ہے، اور وہ کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی حالت غم میں ہوتے ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوش ہوتے ہیں، تو کبھی خوشی میں کچھ کہہ دیں، کبھی غصے میں کچھ کہہ دیں، اور تم ہر بات لکھ دیتے ہو۔ بھائی آدمی خوشی اور غم میں کبھی کچھ بھی کہہ دیتا ہے، تو ہر بات مت لکھا کرو۔ تو یہ لکھنے سے رک گئے، اور کہا یہ بات تو صحیح ہے، چلو پوچھ لیتا ہوں حضور سے۔ تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ، آپ جو کوئی، میں قرآن نہیں لکھتا، میں آپ کی بات لکھتا ہوں، میں آپ کی باتیں لکھتا ہوں، لیکن اب کچھ قریش کے کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ وہ تو خوشی میں، غم میں، غضب میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، تم ہر بات نہ لکھا کرو، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ سرکار نے اپنی زبان مبارک پکڑی، پھر فرمایا اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، حق کے سوا، خوشی ہو، غم ہو، غصہ ہو، کوئی بھی حالت ہو، حق کے سوا اس زبان سے کچھ نہیں نکلتا، عبداللہ تم لکھا کرو۔ سرکار نے اجازت عطا فرمائی، تم لکھا کرو۔ تو حضرت ابو ہریرہ، جن کا تذکرہ میں بعد میں پھر کبھی کرنے والا ہوں چونکہ تھوڑا لمبا تذکرہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو یہ لگتا تھا کہ اگر مجھ سے زیادہ کوئی حدیث بیان کر سکتا ہے نا تو وہ عبداللہ ابن عمرو بیان کر سکتے ہیں، کہ میں تو لکھتا نہیں، صرف یاد رکھتا ہوں، وہ تو لکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے پاس زیادہ ہو، لیکن بعد میں لوگوں نے جب دیکھا، گنتی گنی، تو پتا چلا کہ عبداللہ ابن عمرو نے 700 حدیثیں لکھی ہیں، 700 ہے نا، ان سے 700 روایتیں مروی ہیں، جبکہ اور ان کی جو کتاب تھی، جو حدیثیں انہوں نے لکھی، اس کا نام الصحیفۃ الصادقہ، سچا صحیفہ، یہ اس کا نام رکھا گیا تھا۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ جو حدیثیں روایت کرتے ہیں بغیر لکھے، وہ 5273 حدیثیں ہیں، سب سے زیادہ 5273 حدیثیں۔ بہرحال تو عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور آپ نے حدیثیں لکھی تھی حضور ہی کے زمانے میں۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ اب یہ مسلمان وہ ہے تو کیا مطلب؟ جس کے ہاتھ سے اگر کوئی مسلمان محفوظ نہ ہو، آپ نے ایک تماچا مار دیا تو آپ مسلمان نہیں؟ آپ نے کسی کو گالی دے دی، کسی کی غیبت کر دی، چگلی کر دی، برائی کر دی، تو آپ مسلمان نہیں؟ نہیں، مسلمان تو ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کامل مسلمان نہیں، کامل مسلمان نہیں۔ کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ اچھا، پہلے زبان کا ذکر، بعد میں ہاتھ کا ذکر، پہلے زبان کا پھر ہاتھ کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہاتھ سے تو جو ہم لائیو ہوں نا، آمنے سامنے مباشر، آمنے سامنے ہو تبھی ہم نقصان پہنچا سکتے ہاتھ سے تو، لیکن زبان سے تو ہم سامنے والے کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، دور والے کو بھی پہنچا سکتے ہیں، حاضر کو بھی، غائب کو بھی، زندہ کو بھی، مردوں کو بھی تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔
آپ دیکھیں نا علی انجینئر جو علی مرزا ہے وہ مردوں کو تکلیف پہنچا تو رہا ہے اسلاف کو، اور یہ قیامت کی ایک نشانی سرکار نے 1400 سال پہلے بیان فرمائی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اخیر امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنے سے اگلوں کو برا کہیں گے۔ آپ دیکھیں خواجہ غریب نواز کو، غوث اعظم کو، اولیاء کو برا کون کہہ رہا ہے؟ جو کہہ رہا ہے یہ حضور نے پہلے ہی بتا دیا تھا، ایسے پیدا ہوں گے، ایسے منافق پیدا ہوں گے کہ جو اس طرح، اور سرکار فرماتے ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو یہ یعنی کہ اگلوں کو برا بھلا کہنا، جو انتقال کر گئے ان کی برائیاں کرنا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو رخصت ہو گئے نا دنیا سے، انتقال کر گئے تو خیر کے سوا ان کا ذکر مت کرو۔ اب ان کا ذکر کرنا، ان میں برائی ہو تو ہو، ہم تو ان کا ذکر بھلائی کے ساتھ کرے، کر سکتے ہو تو کرو، نہیں کر سکتے خاموش رہو۔ لیکن جو دنیا سے چلا گیا اس کی اب برائی بیان مت کرو، تو وہ تو ایسا تھا ویسا تھا، چھوڑو، کیا ضرورت ہے تمہیں، اسے تکلیف ہوگی، اسے تکلیف۔ تو زبان سے ہم بڑے تکلیف یعنی لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں۔ اچھا دوسرا یہ کہ زبان سے جو تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے نا وہ ہاتھ سے بھی نہیں۔ ہاتھ سے ایک تماچا مار دیا تھا 10 منٹ میں بندہ بھول سکتا ہے، لیکن جو زبان سے آپ نے زخم لگایا نا، کسی کے دل پر چوٹ لگائی، وہ زندگی بھر نہیں بھول سکتے۔ معافی تلافی ہو گئی پھر بھی وہ دماغ میں رہتا ہے، اس نے میرے بارے میں ایسا کہا تھا، اس نے میرے بارے میں ایسا کہا تھا، یہ رہ جاتا ہے دماغ میں۔ تو اور یعنی کہ عربی شاعر نے ایک شعر بھی کہا کہ جو زبان کے زخم ہوتے ہیں نا وہ نہیں بھرتے، جو ہے نا لا یلتام جراح اللسانی، جو زبان کے زخم ہیں وہ نہیں بھرتے، ہاں جو نیزہ تیر تلوار کے زخم ہوں وہ تو بھر جاتے ہیں، وہ تو اچھے ہو جاتے ہیں، لیکن زبان کا زخم بھرتا نہیں ہے۔ تو زبان سے ہم بہت زیادہ تکلیف پہنچا سکتے ہیں، اور حاضر کو، غائب کو، زندوں کو، مردوں کو، ہر ایک کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے سرکار نے پہلے زبان کا ذکر فرمایا، پھر ہاتھ کا ذکر فرمایا۔ اچھا اب کوئی کہے کہ زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہیں پہنچانی، لاتم لات کرو، یہ مراد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ زبان اور ہاتھ سے نارمل اکثر اسی سے تکلیف پہنچائی جاتی ہے، تو اسی سے منع کر دیا، تو اس سے بڑھ کر جو تکلیفیں ہوں اس سے بھی بچ جانا چاہیے، اس سے بھی دور رہ جانا چاہیے۔ تو ہاتھ اور زبان سے بھی تکلیف نہ پہنچائے، لات سے بھی نہیں، اعضاء سے بھی نہیں، کسی بات سے نہیں، کام سے نہیں، کسی طرح سے اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اور یہ ایک امن و امان اور سلامتی والے معاشرے، ہم کو اگر اپنا سماج اچھا بنانا ہو، امن و امان والا سماج بنانا ہو، تو یہ حدیث جو ہے نا وہ سرکار کے جوامع الکلم میں سے ہیں۔ جوامع الکلم کسے کہتے ہیں؟ کہ بات چھوٹی سی ہو، بہت بڑی بات ہو۔ اگر اس بات کو یعنی اتنی سے ٹکڑے کو اگر پھیلائیں گے تو کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہے، کئی راتیں اس پر بات کی جا سکتی ہے، اس حدیث پر، ہے نا۔ بس بات یہ ہے کہ ہم اگر صالح معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، امن و امان والا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، ہمیں اس حدیث پر عمل کرنا، اپنی زبان، اپنے ہاتھ، یعنی بس یہ سمجھو اپنے آپ سے ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچنے دیں، اپنے آپ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے دیں۔ اگر یہ تصور ہر ایک کے ذہن میں آ جائے اور ہر کوئی بندہ اس حدیث پر عمل کرنے لگے کہ مجھ سے میرے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، معاشرہ درست ہو جائے گا، سماج بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ کوئی ٹانگ کھینچے گا؟ کسی کی ٹانگ نہیں کھینچے گا، کسی کی برائی نہیں کرے گا، کسی کی غیبت نہیں، چغلی نہیں، کسی کو گالی نہیں دے گا، کسی کو برا نہیں کہے گا۔ اگر کسی کو یعنی کہ جا رہے تھے اچانک اور ٹکر لگ گئی تو بندہ سامنے والا تو اگر سوری معاف کریں، ارے کوئی بات نہیں آپ یوں کہیں گے، اور اگر یہ کہ ارے سوری کہنے سے کیا ہوتا، تو نے مارا کیسے، دھکا کیسے لگا، تو پھر وہ زمانے جاہلیت والا حال ہوگا۔ زمانے جاہلیت میں اوس و خزرج کا حال یہ تھا کہ ایسا ٹکر بھی لگ جاتی نہیں تو کہتے اے اوس والے آ جاؤ، وہ کہتا ہے اے خزرج والے آ جاؤ، اور پھر دونوں میں جنگ شروع ہو جاتی کہ ہمارے بھائی کو تو نے ٹکر ماری کیسے، تو بولا کیسے، تو پھر جنگ ہوتی، اسی مار پیٹ نہیں ہے، جنگ ہوتی، ادھر لشکر ہتھیاروں سے جنگ ہو رہی ہے، ایک ٹکر پر 100 لوگ مر رہے ہیں، ایک بات پر، ایک گالی پر 100 لوگ مر رہے ہیں، اور یہ جنگ یہ نہیں کہ ایک دن میں نہیں، اب چل رہی ہے 15 دن 20 دن ہفتہ مہینہ چلے جا رہا ہے، جنگ ہو رہی ہے۔ کیوں؟
کہ تو نے ہمارے بھائی کو ایسا کہا تھا، بس جنگ چل رہی ہے۔ یہ تو اللہ کے رسول کا احسان کہ اللہ نے اور اللہ کا فضل و کرم کہ ان دونوں اوس و خزرج دشمن، جانی دشمن کو ایسا ایک اور بھائی کر دیا کہ دونوں کا ایک ہی نام انصار ہو گیا، دونوں کا ایک نام ہو گیا، دونوں ایسے بھائی ہو گئے، ہے نا۔ تو ہمیں اپنے یعنی مسلمانوں کو بھائی بھائی بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر صالح معاشرے کی ہمیں اگر تشکیل دینی ہے تو ہمیں ہر ایک کو اپنا بھائی سمجھنا ہوگا۔ یہ پیٹھ پیچھے باتیں کرنا، کسی کی برائی کرنا، یہ مسلمان کی شان ہی نہیں۔ تو مسلمان کی شان یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی میں برائی دیکھی، پردہ کرو، چھپا دو۔ آپ کسی اور کو بیان کرتے ہو، آپ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ یہ مومن کی شان نہیں، یہ مسلمان کی شان نہیں۔ آپ کسی کو گالی دیتے ہو، آپ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں۔ اور آگے حدیث آ رہی ہے سلام کرنے کی، تو اس پر میں کلام کروں گا، لیکن ابھی ایک بات بتاؤں کہ حکم یہ ہے کہ ہر ایک کو سلام کرو، جسے جانتے اسے بھی، جسے نہیں جانتے اسے بھی۔ تو اب جسے ہم نماز میں دیکھتے ہیں اسے تو ہم پہچانتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، یا جسے ہم داڑھی ٹوپی میں دیکھتے ہیں تو پہچانتے ہیں کہ مسلمان، تو ہم سلام کر بھی لیں، لیکن کتنے ایسے ہیں نا کہ جن کی شکل و صورت مسلمان والی نہیں، تو ہم کیسے ان کو سلام کریں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ اپنا ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو ہم کیسے سلام کر دیں؟ تو بہرحال یہ حدیث ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ ہم اگر اپنے سماج کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ایک پیارا سا، پیار بھرا سا، محبتوں والا سماج اور معاشرہ بنانا چاہیں تو ہمیں اس حدیث پر عمل کرنا کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ پیر سے، نہ کسی چیز سے، ٹھیک ہے؟ یہ بات ہونی چاہیے۔ اچھا، آگے سرکار نے اسی پر بس نہیں کیا، دوسرا المہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ، مہاجر کامل وہ اللہ نے جس چیز سے منع کیا اس سے رک جائے، اللہ نے جس چیز سے منع کیا اس سے کیا ہو جائے؟ رک جائے۔ اب یہ اللہ نے منع کیا اس سے رکنا، جتنی چیزوں سے منع کیا، جتنے گناہ کے کام، جتنے منہیات، ممنوعات، سب سے رک جائے، یہ ہے مہاجر۔ حالانکہ اب یہ حدیث اس لیے ہو سکتی ہے یا تو اس وجہ سے کہ بھئی پہلے تو مہاجر مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو انہیں ہجرت کا ثواب ملا، وہ اتنا بلند و بالا ثواب کہ اس ثواب میں تو بھئی بندہ کوئی آ نہیں سکتا۔ تو بعد میں جو مسلمان ہوئے انہیں ایک افسوس رہ جاتا کہ یار وہ تو ہجرت کر کے ثواب لے گئے، ہمیں تو وہ ثواب نہیں مل سکا۔ تو سرکار نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، قیامت تک بندہ مہاجرین کا ثواب حاصل کرنا چاہے آپشن موجود ہے۔ وہ اللہ نے جتنی چیزوں سے منع کیا رک جائے، بندے کو ہجرت کا ثواب مل جائے گا۔ یا مہاجرین کو فرمایا کہ ہجرت کر کے اسی پر بھروسہ مت کریں، ہم تو مہاجر، ہم نے تو ہجرت کی ہے، اب تو جنتی نہیں۔ ہجرت کے بعد بھی کامل مہاجر وہ جو اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ان سب سے رک جائے، تو پھر وہ کامل مہاجر ہے۔ آج بھی بندہ قیامت تک جو بھی بندہ ہو اللہ کی ممنوعہ چیز سے رکے گا، اسے ہجرت کا ثواب دیا جائے گا، ہجرت کا ثواب ہوگا۔ اب اسی کتاب الایمان میں چوتھا باب، چوتھا چیپٹر، ای الاسلام افضل، کون سا اسلام افضل، کون سا اسلام افضل؟ حالانکہ کون سا اسلام؟ بھائی اسلام تو ایک ہی ہے، لیکن یہاں مراد یہ کہ ایو خصلت الاسلام یا ایو اعمال الاسلام افضل، اسلام کی کون سی خصلت یا اسلام میں کون سا عمل سب سے افضل ہے، اس سے متعلق یہ باب لائے ہیں۔ حدیث بیان کرتے ہیں، حدثنا سعید بن یحیی بن سعید الاموی القرشی قال حدثنا ابی قال حدثنا ابو بردہ بن عبداللہ بن ابی بردہ عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قالوا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل قال من سلم المسلمون من لسان و یدہ۔ یہ حد ابو موسیٰ الاشعری کی روایت ہے، حدیث ویسی ہے، حدیث ویسی۔ اسلام کا سب سے افضل اور بہترین عمل کیا؟ تو کہتے ہیں سب سے بہترین خصلت اور عمل یہ ہے کہ آپ کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہ جائے۔ لیکن بس حدیث ابو موسیٰ الاشعری سے روایت۔ ابو موسیٰ الاشعری کون ہے؟ ابو موسیٰ الاشعری یہ یمن کے رہنے والے ہیں، یمن سے مکہ آ کر اسلام قبول کیا، پھر یمن چلے گئے۔ پھر جب سرکار نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، انہوں نے سنا تو سوچا کہ چلو ہجرت کرتے ہیں، تو ہجرت کی۔
وہاں سے یمن سے آئے مدینہ آنے لگے تو جہاز کے راستے سے آ رہے تھے، طوفان آیا، جہاز پہنچ گیا حبشہ، ایتھوپیا آنا تھا، یعنی کہ یمن سے یوں آنا تھا بجائے یوں چلا گیا، پہنچ گئے ایتھوپیا۔ اور جب ایتھوپیا پہنچے، حبشہ پہنچے تو وہاں اترے، اور جب کنارے اترے تو پتہ چلا کہ یہاں بھی کچھ مسلمان موجود ہیں، حضرت جعفر طیار اور دیگر مسلمان تھے وہاں موجود تھے، تو سوچا کہ چلو انہی کے ساتھ رہ لیتے ہیں، تو وہیں رہ گئے۔ پھر سن ہجری 6 میں جب خیبر فتح ہو گیا، اس کے بعد یہ سارے مسلمان جو حبشہ میں تھے وہ سب ہجرت کر کے پھر پہنچے ہیں مدینہ خیبر کے بعد۔ تو ابو موسیٰ اشعری بھی اور ان کا پورا قبیلہ بھی انہی کے ساتھ پھر وہاں پر آیا، مدینہ منورہ پہنچے۔ سرکار نے آپ کو یمن کے سواحل کا، ساحلی یعنی کہ سمندر کے کناروں کے علاقے کا آپ کو حاکم بنایا تھا، جیسے معاذ بن جبل کو ایک علاقے کا، یمن کے آدھے علاقے کا حاکم بنایا، تو آدھے علاقے کا ابو موسیٰ اشعری کو حاکم بنایا، اور عدن وغیرہ کے علاقے کا آپ کو حاکم بنایا تھا، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق کے دور میں کوفہ اور بصرہ کے بھی آپ حاکم بنے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ جو قبیلہ ہے نا اشعری قبیلہ، مجھے ایک بات یاد آئی تو میں آپ کو بتاؤں، اشعری قبیلہ ان کا قرآن پڑھنا بہت پیارا تھا۔ یہ قرآن پڑھتے تھے نا تو سرکار یعنی سن کر فرماتے تھے کہ کون تلاوت کر رہا ہے، کون تلاوت کر رہا ہے؟ بتایا جاتا فلاں قبیلے کا، اشعری قبیلے کا، ہاں وہ ایسی تلاوت کرتے ہیں۔ یعنی اشعری قبیلے کے لوگ، آواز بھی بڑی میٹھی تھی اور تلاوت کا انداز بھی اتنا پیارا کہ سرکار سن کر خوش ہو جاتے، سنتے تو فرما دیتے یہ کوئی قبیلے اشعری کا آدمی تلاوت کر رہا ہوگا، جیسے آج کل مصر کے لوگ تلاوت میں بڑے مشہور ہیں، بڑی پیاری قرأت کرتے ہیں، ویسے یہ لوگ بڑی پیاری یعنی کہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو حدیث ویسی ہے کہ مسلمان وہ ہے افضل اسلام اس بندے کا، اس شخص کا کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ چیپٹر نمبر 5 ہے نا، باب اطعام الطعام من الاسلام، اسلام اور ایمان میں سے یہ بھی ہے کھانا کھلانا۔ کھانا کھلانا یہ بھی اسلام اور ایمان کی ایک خصلت ہے، ایک عمل ہے۔ کہتے ہیں حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا لیث بن سعد عن یزید عن ابی الخیر عن عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما ان رجلا سأل النبي صلی اللہ تعالی وسلم ای الاسلام خیر قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف۔ یہ حدیث نمبر 12 بخاری کی 12ویں حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص ہی کی روایت ہے جن کا تذکرہ پہلے گزر چکا۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، ایک آدمی نے سوال کیا۔ اب سوال کس نے کیا پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ سوال کرنے والے ابو ذر غفاری ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ یہ سوال کرنے والے حضرت شریح کے والد ہانی ابن عروہ وہ ہوں۔ اس ابن حبان وغیرہ کی روایت میں ان کا تذکرہ موجود ہے، یہاں پر نام کسی کا نہیں، کسی نے بھی کیا۔ ایک شخص نے سوال کیا اللہ کے رسول سے ای الاسلام خیر، وہاں افضل کا سوال تھا یا خیر کا سوال؟ وہاں تھا کہ سب سے ثواب میں زیادہ عمل کون سا؟ سرکار نے فرمایا زبان اور ہاتھ سے مسلمان کا محفوظ رہے۔ یہاں یہ ہے کہ ای الاسلام خیر، اسلام کے اعمال میں سب سے زیادہ نفع والا، سب سے زیادہ بھلائی اور نفع حاصل کرنے والا فعل کون سا، عمل کون سا، خصلت کون سی؟ سرکار نے فرمایا تطعم الطعام، تو کھانا کھلائے، کھانا کھلائے لوگوں کو، عام رکھا۔ اچھا لوگوں کو بھی مطلب انسانوں ہی کو نہیں، آپ جسے پہچانتے ہو نہیں پہچانتے ہو، مالدار، غریب، جانور، انسان کوئی بھی ہو، درندہ پرندہ چرندہ جو بھی ہو، تطعم الطعام، تم کھانا کھلاؤ، یہ سب سے افضل عمل ہے، سب سے زیادہ نفع بخش عمل ہے۔ اور دوسرا وَتَقْرَؤُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، اور تم سلام کرو جنہیں تم پہچانتے ہو اسے بھی، جسے نہیں پہچانتے اسے بھی۔ آدمی سلام کسے کرتا ہے کہ جسے پہچانتا ہے، جس سے رشتہ داری ہے، دوستی ہے، جان پہچان اسے سلام کرتا ہے، اور جسے جان پہچان نہیں، چھوڑو ہم جانتے ہی نہیں کون ہے۔ لیکن جیسا میں نے بتایا ہمیں نام نہ پتا ہو، ہم جانتے نہ ہو، لیکن صرف اتنا پتا چلے کہ مسلمان ہیں، سلام کریں، سلام کریں۔ آداب سلام میں سے یہ ہے، حالانکہ میں انشاءاللہ ابھی وقت اتنا نہیں کہ ساری باتیں بیان کروں، لیکن یہ کہ آگے بھی حدیث آئے گی
تو ہم اور تفصیلی کلام سلام پر کریں گے، لیکن اختصار میں کچھ باتیں بیان کرتا ہوں، جو باقی رہے گی وہ پھر اگلے درس میں ہوگی۔ سلام کے تعلق سے یہ بات یاد رکھیں، جسے پہچانتے نہیں پہچانتے سب کو سلام کریں۔ سلام کے آداب میں سے یہ ہے کہ جو سواری پر ہو، چاہے اونٹ گھوڑے پر ہو یا بائک اور کار میں ہو، سلام وہ کرے سوار پیدل پر، جو پیدل چل کر جا رہا ہے اس کو سلام کرے، اسے سلام کرے۔ اس میں ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف ہے، بھئی جو بندہ بائک پر ہوگا، کار میں ہوگا، گھوڑے اونٹ وغیرہ پر ہوگا، اس میں تھوڑا سا یہ ہوگا کہ میں بڑا، یہ پیدل چلنے والا اسے حقیر سمجھے گا۔ آج کل نہیں، لوگ بائک لے کر جاتے سن دے کے نکلتے ہیں، اس پر چھینٹے اڑیں گے نہیں اڑیں گے، پیدل چلنے والے کو تکلیف ہوگی، اسے ٹکر لگے گی۔ سوچتا ہے بندہ، یہ بھی مسلمان کی شان ہے کہ سوچنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے۔ یہ من سلم المسلمون میں ہے نا، المسلم من سلم المسلمون من لسان و یدی میں یہ بات بھی آتی ہے۔ آپ ایسے نکال کر لے گئے کہ وہ یوں ہو گیا، آپ نے اس کو ڈرایا نا، یہ مسلمان مومن کی شان نہیں ہے، یہ شان نہیں۔ آپ بارش کے موسم میں، اور ہمارے اونا کی گلیوں میں تو اکثر یہ حال ہوتا ہے، آپ نے سن دے کے نکالی گاڑی تو پانی اڑا، آس پاس والوں کو انہیں تکلیف ہوئی، یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کہ آپ یعنی پیدل سوار بندہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، تاکہ سلام کرنے سے کیا ہوگا، اندر جو تکبر نخوت جو ہوگی نا، بڑاپن، ایم سم تھنگ، وہ نکلے گا کہ سواری پر سوار پیدل کو سلام کر رہا ہے۔ کہتے جو پیدل چل کر جا رہا وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ پیدل چل کر آیا السلام علیکم وہ سلام کرے، اور جو بندہ یعنی کہ جو کم لوگ ہوں وہ زیادہ کو سلام کرے، یعنی آج زیادہ لوگ بیٹھے ہیں، سلام آپ نے مجھے نہیں کیا، میں نے آپ کو کیا تھا نا، درس کی شروعات میں سلام کیا، تو یہ شروع کرے، یعنی کہ کم لوگ زیادہ والے لوگوں کو سلام کرے، یہ سلام کے آداب میں سے ہیں۔ دوسرا یہ کہ سلام کے الفاظ جو ہیں وہ السلام علیکم ہونے چاہیے، السلام علیکم، سلام علیکم۔ بہت سے لوگوں کو سلام کرنا نہیں آتا، سلام علیکم ہے نا، ہاں، اور کچھ تو وہ سلام کا لام بھی کھا جاتے ہیں، السلام علیکم، وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اتنا تو مجھے یاد بھی نہیں ہوگا جتنا لوگ بول رہے ہوتے ہیں، ہے نا۔ تو السلام علیکم یہ الفاظ کہنے ہیں، اور اس پر 10 نیکی ملتے ہیں، اس پر 10 نیکی۔ اگر بڑھا دیا السلام علیکم ورحمت اللہ 20 نیکی، وبرکاتہ 30 نیکی، ومغفرت 40 نیکی، 40 نیکی مل جائے گی، ہے نا۔ لیکن یہ 40 نیکی، اچھا سلام کرنا سنت اور پلٹ کر جواب دینا واجب، لیکن یہ ایک ایسی سنت ہے جس کا ثواب واجب سے زیادہ ہے، سنت کا ثواب واجب سے زیادہ، حالانکہ ثواب میں واجب زیادہ ہوتا ہے سنت کم ہوتی ہے، لیکن یہ سنت ایسی کہ جہاں ثواب زیادہ تو اور جواب میں واو ملا کر وہی الفاظ کہنے، وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرت، تو 40 نیکی اسے بھی ملے گی۔ درجے میں یہ زیادہ ہے وہ کم ہے، لیکن ثواب تو اتنا ملے گا۔ پھر کچھ لوگ اپنی طرف سے زیادہ کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ومغفرت وجنت مقامہ، اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، نہ اپنی طرف سے نہ ملا ہے نا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرتے کیا، علیک السلام یا رسول اللہ، السلام علیکم، علیک السلام، بات تو ایک ہی ہے نا، بات تو ایک ہی ہے، بس الفاظ ادھر سے ادھر ہوئے۔ آ کر عرض کرتے علیک السلام یا رسول اللہ، سرکار فرماتے لا تقل، ایسا مت کہہ، لا تقل ہاکذا، ایسا مت کہو، بل قل السلام علیکم، علیکم السلام بھی مت کہو، السلام علیکم کہو۔ اچھا ایک آدمی ہے تو جو تھوڑا بہت عربی سیکھ جاتا ہے، عالم نہیں، اور عالم ہوگا تو ایسا کام نہیں کرے گا، لیکن جو تھوڑی بہت عربی سیکھا، تھوڑی بہت سمجھ آئی عربی میں، تو اس نے سمجھا کہ ایک آدمی اگر سامنے ہو تو ک، اور بہت سب ہوں تو کم کہا جاتا ہے، تو پھر وہ کہ السلام علیک، علیکم نہیں کہتا، السلام تجھ پر سلام۔ اب بھائی سلام سنت، السلام علیکم ایک ہو تب بھی کم، بہت سب ہو تب بھی کم، اور سامنے عورت ہو تو السلام علیکی، عورت کے لئے تو کی ہے، عربی میں
کی ہے. تو کہتے ہیں السلام علیکم کی. بہت زیادہ عورتیں السلام علیکم نہ بھئی نہ. سلام تو عورت ہو مرد ہو، ایک ہو دو ہو 10 ہو 100,000 ہو، جتنے بھی ہوں، السلام علیکم یہی الفاظ ہونے چاہیے. یہی الفاظ ہونے چاہیے. الفاظ میں کمی بیشی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے. اور بھی سلام کے تعلق سے بہت سی باتیں بھی باقی ہے جو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.